نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إن الذين بشك وہ لوگ سبقت لهم من الحسنى جن کے لیے سبقت کر گیا ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ اولئک عنہا مبعدون وہ اس سے دور کیے جائیں گے لا يسمعون حسیسها وہ نہ سنیں گے اس کی آہٹ کو وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور وہ اس میں جو چاہیں گے ان کے دل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے لا يحزنهم الفزع الأكبر نہیں غمگین کرے گی ان کو بڑی گھبراہٹ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور ملیں گے ان سے فرشتے هذا يومكم الذي كنتم توعدون یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے یوم نطوی السماء جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو کطی السجل للکتب جیسے لکھائی کے رجسٹر لپیٹے جاتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعیدہ جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہم لوٹائیں گے بھی اس کو وعدا علینا یہ وعدہ ہے ہم پر انا کنا فاعلین بے شک ہم ہی کرنے والے ہیں سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع آیات نمبر 101 102 103 اور 104 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گزشتہ سبق میں آیت نمبر 98 میں ہم نے پڑھا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے
اس بات پر ایک شبہ اور اعتراض پیدا ہوتا تھا۔ شبہ یہ تھا کہ عبادت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی گئی، عبادت تو بزرگان دین کی بھی کی گئی، اللہ کے علاوہ پکار تو کئی نیک ہستیوں کی گئی، تو اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں کہ تم اور جن کو تم پکارتے ہو سب جہنم میں جائیں گے، تو پکار تو بعد اللہ کے نیک بندوں کی بھی کی گئی ہے، اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا ازالہ فرما دیا اس آیت مبارکہ میں۔ فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن لوگوں کے لیے ہم نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک لوگ ہیں، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے، ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہاں پر جس کا ذکر ہے کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یا تو وہ لکڑی اور پتھر کے گھڑے ہوئے بت مراد ہیں جن کو لوگ حاجات میں پکارتے تھے، اللہ ان کو بھی جہنم میں ساتھ رکھے گا کہ یہ ہیں وہ تمہارے مشکل کشا، ان سے کہو نا کہ تمہیں نکالے یہاں سے۔ یا اس سے وہ شیاطین قسم کے بے ایمان لوگ مراد ہیں جو خود شرک چاہتے تھے، جو خود یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں اور لوگ ہمارے قریب آئیں، اور الٹا لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہیں اللہ کے قریب کریں گے، تمہاری شکل نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکو۔ تو ایسے بے ایمانوں کو بھی اللہ ان کے ماننے والوں کے ساتھ دوزخ میں ڈالیں گے، ورنہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا اور دیگر کئی انبیاء کرام یا اسی طرح اولیاء کرام یا جو بھی نیک لوگ جن کو پکارا گیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے، اللہ ان کو جہنم سے محفوظ فرمائے گا، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ الٹا ان کی پکاریں کرنے والوں کو ان کے سامنے شرمندہ کریں گے۔ اگر آپ سورہ یونس نکال لیں، 11واں پارہ جی، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 27 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 28 شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 27 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 28 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 191 کے بالکل آخر سے، صفحہ نمبر 191 191 اس کے بالکل آخر سے دیکھیں جی، بالکل آخری نہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، ان سے ہم کہیں گے، مکانکم، ٹھہر جاؤ، انتم وشرکاؤکم، تم بھی ٹھہر جاؤ اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جاؤ، فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، یعنی الگ الگ لائنوں میں کھڑا کر لیں گے، وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے، وہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت کوئی نہیں کرتے تھے، تم تو ہماری پکاریں کوئی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم کرتے تھے، وہ کہیں گے نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے نیک بندے جواب میں کیا کہیں گے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اچھا پھر سنو، اللہ کی گواہی کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اگر تم عبادت کرتے رہے، اگر تم ہماری پکاریں کرتے بھی رہے، تو ہم تو بھائی تمہاری پکاروں سے غافل تھے، ہم کیا تھے، ہمیں نہیں پتہ، تم کرتے رہے تو تم جانو اور تمہارا رب جانے، ہم تمہاری پکاروں سے کیا تھے، غافل۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں پر جان لے گا ہر نفس کہ جو اس نے آگے بھیجا کیا کرتا رہا دنیا میں، اب پتہ چل جائے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور اس وقت وہ لوٹائے جائیں گے اپنے اللہ کی طرف جو ان کا سچا معبود ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائیں گے جو جھوٹے الہ بنا رکھے تھے۔ واپس آئیے جی، معلوم ہوا اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو اللہ کوئی سزا نہیں دیں گے، ان کا کیا قصور ہے، انہوں نے تو ان کو نہیں کہا تھا نا کہ شرک کرو، وہ تو منع کرتے رہے ہیں،
لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے کیا تو اللہ قیامت والے دن اپنے ان نیک لوگوں کے سامنے ایک دفعہ ان کو ضرور کریں گے جو ان کو پکارتے تھے، اور وہ پکارنے والوں کو کہیں گے ہمیں کوئی نہیں پتہ کہ تم ہمیں پکارتے رہے ہو یا نہیں پکارتے رہے ہو۔ باقی اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کوئی سزا نہیں دیں گے کیونکہ ان کا اس میں قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورۃ المائدہ کے آخر میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، أَأَنْتَ، اگر آپ وہ بھی نکال لیں تو انشاءاللہ بہت بات سامنے آ جائے گی۔ 7واں پارہ اگر آپ نکالیں سورۃ المائدہ بالکل آخر میں ہے جناب، آیت نمبر 115 ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 116 شروع ہو رہی ہے، اور صفحہ نمبر بھی 115 ہے، صفحہ نمبر بھی 115 ہے سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 115 ختم ہو رہی ہے، رکوع سے دیکھیں جی، آیت نمبر 116 شروع ہو رہی ہے جی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، صفحہ نمبر 115، 115، اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری امی کو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ، کیا تو نے کہا تھا؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ اے اللہ میں نے کب کہا ہے، یہ تو میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو یا اللہ تجھے تو علم تھا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، میں نے اور ان کو کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بھی، میں نے تو وہی کچھ کہا جس کا مجھے تو نے حکم دیا تھا۔ وہ بات کون سی ہے؟ ان اعبد اللہ، میں نے تو کہا عبادت کس کی کرو؟ اللہ، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں اس وقت کی گواہی دیتا ہوں جب تک میں ان کے بیچ میں رہا، فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے فوت کر لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی نگران تھا ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز پر یا اللہ تو ہی گواہی دینے والا ہے۔ بعد کی باتیں یا اللہ مجھے پتہ نہیں، تاہم جب تک میں وہاں رہا میں ان کو تیری عبادت کی طرف بلاتا رہا۔ واپس آئیے جی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کا کیا قصور ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں، ان کو تو کوئی نہیں سزا ملے گی، اتنا ضرور ہے اللہ ان کے پکارنے والوں کے سامنے پوچھیں گے ان سے صحیح، تاکہ بات کلیئر ہو جائے، باقی سزا انہی کو ملے گی جنہوں نے شرک کیا ہے۔ آئیے جی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، جن کے لیے ہم نے بھلائی کا پہلے سے وعدہ کر رکھا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بڑے دور رکھے جائیں گے، اتنا دور کہ لا یسمعون حسیسها، وہ تو جہنم کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے۔ جہنم کی چیخوں پکار تو دور کی بات، جہنم کی آہٹ بھی اللہ کے نیک بندے نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اس زندگی میں ہوں گے کہ جو ان کے نفس چاہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اپنے من مانی زندگی میں رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، انہیں بڑی گھبراہٹ نہیں پہنچے گی، فزع الاکبر بڑی گھبراہٹ،
دنیا میں بھی گھبراہٹیں ہیں، لیکن قیامت کی ہر گھبراہٹ بڑی گھبراہٹ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اس سے اگلی سورت جب شروع ہو رہی ہے نا، پہلی آیت یہ بالکل ساتھ ہی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو قیامت کی گھبراہٹ، جب سورج سر پر ہوگا، پھر جناب حساب کتاب کی گھبراہٹ، پھر میزان کے وقت کی گھبراہٹ، پل صراط کی گھبراہٹ، یہ سب گھبراہٹیں ہیں۔ اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ میرے خاص بندے ہیں، لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں بڑی گھبراہٹ نہیں لگے گی، وتتلقاهم الملائکہ، بلکہ ان سے تو فرشتے ملاقات کریں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ملاقات کیسے کریں گے جی؟ موت سے پہلے بھی فرشتے آ کے بشارتیں سنائیں گے، اللہ تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، موت سے پہلے فرشتے آ کر جنت کی خوشخبریاں سنائیں گے، محشر والے دن حساب کتاب کے وقت بھی فرشتے دلاسے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنت میں بھی جنتیوں سے سلام پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے ہم سے ملاقات کریں گے اور کہا جائے گا هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ دنیا میں تمہیں وعدہ ملتا تھا نا، نیک اعمال کرو جنت ملے گی، تو آج تمہیں جنت میں جانے کا وقت آ گیا ہے تمہارے لیے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ اللہ اکبر، کیسے؟ کطی السجل للکتب، دفتر میں بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، کئی رجسٹر، کئی فائلیں کھلی پڑی ہوتی ہیں، اور چھٹی کا وقت آتا ہے ساری فائلیں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے کام کرنے کے بعد تو اپنی فائلیں لپیٹ دیتا ہے نا، ایسے ہی دنیا کا نظام جب اللہ ختم فرمائیں گے تو یہ آسمانوں اور یہ ساری فائلیں ہیں نا جو بکھری ہوئی ہیں، اللہ ان کو بھی لپیٹ کر بند کر دیں گے۔ کطی السجل للکتب، جیسے لپیٹے جاتے ہیں لکھنے والے رجسٹر یا تومار اور بڑے بڑے بنڈل، ان کو لپیٹ کر اکٹھا کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ اس کائنات کو بھی لپیٹ کر بند کر دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ایسے ہی ہم دوبارہ بھی لوٹائیں گے۔ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی اللہ، دوبارہ لوٹانے والا بھی کون ہے جی؟ اللہ۔ وعدن علینا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے، یہ ہمارا وعدہ پکا ہو گیا، جیسے اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اللہ دوبارہ بھی لوٹائے گا، یہ وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، اور یہ مت سوچنا کہ کیسے ہوگا، فرمایا انا کنا فاعلین، کرنے والی ذات جو اللہ کی ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل کوئی نہیں، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ